جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اسلامی سال 1447 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ ہم اسلام کے حوالے سے اسلام کے ساتھ وفاداری، اسلام سے محبت، اسلام پر استقامت، اسلام کی خاطر قربانی دینا، ان حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ مسلسل واقعات سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسلام میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی اللہ رب العزت کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا ہے، اور یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس پر شکر اور فخر ہونا چاہیے، اور قیامت کے دن بھی ہمارا سب سے بڑا اعزاز اور عظمت یہی ہوگی اور پہچان یہی ہوگی کہ جب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، میں اور آپ جتنے چھوٹے لوگ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے ہی اسلام۔ زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے اور محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان زندگی کا کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ لے لیا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اس بات پر راضی ہوا کہ اللہ میرا رب ہو، اللہ میرا رب ہو۔ قرآن مجید کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی اللہ کی حمد ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور قرآن کا اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جو سارے انسانوں کا رب ہے، جو تمام تر مخلوقات کا رب ہے، ہر ہونے والی صبح کا رب ہے۔ اس لیے وہ جو رب ہے، ہمارے صاحب قبر میں بھی یہی پہلا سوال ہوگا من ربک، کا انسان بتا تیرا رب کون ہے، تجھے پالنے پوسنے والا کون تھا، تیری پرورش کرنے والا کون تھا، تیرا اصل رزق روزی کا مالک کون تھا، اس کو تو نے دنیا میں تلاش کیا، اس کو تو نے پہچانا۔ تو جس انسان نے اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے جو کہا حرام ہے تو اس کو حرام سمجھا، اللہ نے جو کہا حلال ہے تو اس کو حلال سمجھا۔ اس لیے جو اللہ کا رب، اللہ کو اپنا رب مان لے، اس نے ایمان کا مزہ لے لیا۔ وبالاسلام دینا، اور جس نے اسلام کو اپنے لیے دین سمجھا، اور وبمحمد الرسول، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اپنا رسول مانا اور ختم الرسول مانا، اس کو آخری رسول مانا، اس پر رسالت اور نبوت کو ختم سمجھا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اگر ہم تمام تر مخلوقات سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العزت کے بندے بن جائیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو کاٹ کر اسلام پر زندگی گزارنے والے، جینے اور مرنے والے بن جائیں، اور دنیا کے اندر بہت سارے رہبر ہیں، بہت سارے دانشور ہیں، بہت سارے لیڈر ہیں، لیکن ہم یہی اعلان کریں رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کا اپنا ایک لطف ہے۔
اس ایمان کا اپنا ایک مزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، اگرچہ اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن مفتی عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ المکرمہ کے بڑے مفتی تھے، نابینا تھے، اس کے باوجود وہ فتویٰ وہی دیتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو باتیں فرمائی گئی ہیں وہ ساری باتیں دیگر جو نصوص ہیں، دیگر قرآن کی آیات اور احادیث ہیں، ان سے بھی تائید حاصل کرتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا مفہوم بالکل مناسب اور بہتر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا، لوگوں پر مطلب کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کے فقط الفاظ رہ جائیں گے۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے، ان کے اندر میں اس طرح اسلام کی محبت نہیں ہوگی، اور قرآن اس کے الفاظ موجود ہوں گے، لیکن ان الفاظ کے اندر کوئی اتر کر دیکھے، ان الفاظ سے اپنے لیے کوئی ہدایت، کوئی پیغام اور اپنی برکت اور رحمت حاصل کرے، یہ انسان نہیں کر رہے ہوں گے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد معمرۃ، مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کی مسجدیں آپ کو آباد محسوس ہوں گی، مسجدیں آباد، نمازوں کی بڑی تعداد، جمعے پر بڑی تعداد، عیدین پر بڑی تعداد، اعتکاف کے اندر مسجدوں پر بڑی تعداد معتکفین کی، مسجدیں آباد نظر آئیں گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ وَهِيَ خراب من الہدیٰ، لیکن یہ مسجدیں ہدایت سے ویران ہوں گی۔ یہ نماز پڑھنے والے، لیکن ان کو نماز کا مطلب معلوم نہیں ہوگا، یہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ بڑا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر کا مطلب واقعی اللہ بڑا ہے، سبحان اللہ کا کیا مطلب، سمیع اللہ لمن حمید کا کیا مطلب۔ یہ دعائے قنوت پڑھیں گے، ہر روز وطر پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے، اس میں یہ ہوگا کہ اللہ منا نستعینک و نستغفرک، اور اسی دعائے قنوت میں یہ جملہ ہوگا کہ وَنَخْلَ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرَكَ، اللہ تعالیٰ جو تیرا نافرمان ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہر روز پڑھیں گے، لیکن یہ جھوٹ ہوگا، کسی اللہ کے نافرمان کو یہ چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کے ساتھی بنیں گے، اس کے ساجی بنیں گے، اس کے سپورٹر بنیں گے، اس کے وفادار بنیں گے۔ یہ اس لیے کہ نماز ان کے لیے ہدایت نہیں ہوگی، نماز ان کے لیے زندگی کا ایک معمول اور روٹین ہوگا، وہ جو چل رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں آباد تو نظر آئیں گی، لیکن یہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماء شر من تحت ادیم السماء، اس آسمان کے چمڑے کے نیچے سب سے بدترین مخلوق مسلمانوں میں اس وقت ان کے علماء کرام ہوں گے۔ یہ جو علماء ہوں گے جن کے پاس علم ہے، لیکن یہ اپنے علم کو بے وقت بنا دیں گے، یہ اپنے علم کو کاروبار بنا لیں گے، اس علم کو اپنے لیے نور نہیں سمجھیں گے کہ اس نور کی تقسیم کریں۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، آپ نے فرمایا کہ فتنے اس علماء کے طبقے سے اٹھیں گے اور انہی کے اندر لوٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے جس کا حل بھی ان کے پاس ہوگا، اور یہ فتنے رونما بھی ان سے ہی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کبھی ان فتنوں کو رفع چکر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، یہ اسلام اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان کے جس کی صبح شام اسلام میں گزرے اور اس دنیا کے اندر اس کا دم واپسی آخری سانس اسلام پر جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ غزوہ خندق ہوا، جنگ احزاب، جس میں 12,000 کا لشکر مدینہ منورہ کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے 3,000 صحابہ تھے۔ آپ نے سب کو جمع کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ خندق کھودنی ہے۔ جو خندق کھودنی تھی اس کے لیے آپ نے تمام صحابہ کی جگہ مقرر کی اور اپنے لیے بھی۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے صحابی، کہ کننا یوم الاحزاب نافر،
اس جنگ خندق کے دن ہم کھدائی کر رہے تھے، اذ عرضت لنا صخرۃ عظیمۃ، اچانک ہمارے سامنے ایک ایسی بڑی چٹان آ گئی کہ ہم اس چٹان کو کاٹ نہیں سکتے تھے، اس کو ہٹا اور توڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آئے اور ہم نے حضور سے کہا کہ ھذہ صخرۃ عرضت لنا، یا رسول اللہ آج بڑی خطرناک ایک چٹان ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس پتھر کو ہم تو توڑ نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل، میں آتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، لیکن وہ صحابی حضرت برہ فرماتے ہیں جب حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو رہے تھے میں حضور کو دیکھ رہا تھا، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجْرٍ، کہ حضور علیہ السلام کا چشم مبارک، حضور علیہ السلام کا پیٹ مبارک اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اتنے دنوں سے بھوک کا عالم تھا۔ وَلَبَثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا تَذُوقُ ذَوَاقًا، ہم لوگوں کو 3 دن گزر گئے تھے، کوئی چیز ایسی ہمیں میسر نہیں تھی کہ ہم چکھتے۔ ظاہر ہے جب ہمیں میسر نہیں تھی تو حضور کو بھی نہیں تھی، اس لیے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے عرب کے لوگ بھوک میں، اس لیے کہ پتھر جب پیٹ پر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ذرا سی بھوک دب جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ النبی علیہ الصلوۃ والسلام المحول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوہے کا اوزار اپنے ہاتھ سے اٹھایا، فضرب، پھر اس چٹان پر آ کر اس کو مارا، فعاد کثیبا امہلا، پھر وہ پوری پتھر وہ چٹان ایسا ہو گیا جیسے بہتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کو بھی دیکھ رہا تھا۔ حضرت برہ بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایذن لی علی رجز، یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، آج میں کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ قربانی دے رہے ہیں، یہ جو اسلام آپ نے ہمیں دیا ہے، اس سے میرے دل کے اندر کچھ اشعار موجزن ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اشعار آپ کو سناؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہ تم کہو کون سے اشعار تم نے کہنے ہیں؟ ہر برہ نے یہ شعر کہا لولا اللہ ما تدینا، اگر اللہ کی ذات نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نمازیں پڑھتے۔ فانزل سکینت علینا، اے اللہ آج ہمارے اوپر اپنی سکینت کو اتار دے۔ وثبت الاقدام ان لاقینا، دشمن اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نے، حضرت برہ نے جو اشعار کے، ان اشعار کے اندر یہی بات تھی کہ یہ اسلام ہمیں ملا ہے، نماز، یہ روزہ، یہ حلال، یہ حرام، یہ سب اللہ رب العزت کا فیض، اس کی رحمت، اس کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت نہ چاہتا تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی؟ اس لیے اگر آج ہمیں مسجد، آج ہمیں قرآن، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار لمعرہما، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی 2 قسم کے لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، لیکن وہ قسمیں میں نے ابھی تک دیکھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور مبارک زمانے میں اس امت کے اندر جہنمیین کی یہ 2 قسمیں ظاہر نہیں ہوئی تھیں، لیکن آج تو ہر جگہ ظاہر اور باہر ہیں۔ آج ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ 2 قسمیں کون سی تھیں جو دونوں قسم کے لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 2 قسم کے لوگ، ان میں پہلا قسم یہ ہے قوم ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بہ الناس، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، جس طرح بیل کی یا گائے کی دم ہوتی ہے، اور اس سے لوگوں پر تشدد کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اگرچہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں فوجی نظام نہیں تھا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں پولیس کا نظام مسترح نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک عہد میں اعلان ہوتا تھا حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، اپنے اپنے حساب سے لوگ گھروں سے نکل پڑتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کے زمانوں میں اور ہمارے زمانوں میں اب یہ پورے ایک محکمے بن گئے ہیں، اور اتنے طاقتور محکمے بن گئے ہیں کہ ان محکموں میں سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اور لوگ مظلوم بنتے ہیں۔
لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو طبقہ میری امت میں پیدا ہوگا، اگر ان لوگوں نے لوگوں پر بلا وجہ ظلم اور ستم ڈھائے ہوں گے تو یہ بھی وہ قسم ہے جو دوزخ میں جائے گی، اگر یہ دنیا میں ان پر کسی کا بس نہیں چلتا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا دوسری قسم میرے امتوں کی جو دوزخ میں جائے گی، وہ نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں ظاہر ہوں گی جو بازار کپڑے پہننے والی لیکن پھر بھی برہنہ ہوں گی، مائلات ممیلات، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہو جائیں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کر لیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں کی چوٹیاں ایسے ہوں گی جیسے بختی اونٹ ہیں جن کی کوہان ہوتی ہے، لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا ولا یجدن ریحا، یہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی، وَإِنَّ الرِّیحَ لَیُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ کذا و کذا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی طویل مسافت سے بھی محسوس کی جائے گی، لیکن ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ محروم کر دے گا۔ آج مسلمان معاشرہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے اور ہم لوگ کس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج ہم مسلمان جو منظر دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں دکھا رہے ہیں، اب یہ جو آج سے 2 دن پہلے واقعہ ڈیفنس کا ہوا ہے اور فلیٹ سے جو 32 برس کی ایک مسلمان بیٹی کی لاش سامنے آئی ہے، یہ ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے ایک پورا واقعہ ہے۔ یہ واقعات ایسے نہیں ہوتے ہیں، یہ عبرت لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے عبرت نہ لو تو پھر وہی ہوگا کہ کئی قومیں تباہ ہو گئیں، لوگوں نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ اس لیے میں نے بہت سارے براڈ کاسٹ دیکھے ہیں، لوگ اپنے اپنے حساب سے باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان بچی کی لاش 6 مہینے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ مر چکی ہے، والدین کا بڑا قصور ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں پڑوسیوں کا بڑا قصور ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اوپر فلیٹ والوں کا قصور ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نیچے فلیٹ والوں کا قصور ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری فلم انڈسٹری ہے اس کا قصور ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اس کے جو یار دوست احباب ان کا قصور ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے دوستو ظاہر یہ قصور تو پورے معاشرے کا ہے، یہ قصور تو ہم اور آپ سب کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آج کی جو ہماری بچیاں اور آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے عبرت دکھائی ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے رشتہ داروں کی قدر کرو، اپنے پڑوسیوں کی قدر کرو۔ جب تم پڑوسیوں کا درد محسوس کرو گے، والدین کا درد محسوس کرو گے، بہن اور بھائی کا درد محسوس کرو گے تو وہ بھی تمہارا درد محسوس کریں گے۔ اس لیے انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ اسی بچی کے 7 لاکھ سے زیادہ فالوورز موجود تھے۔ ایک طرف آپ کو 7 لاکھ سے زیادہ دنیا کے لوگ لائک کریں، اس سے بہتر ہے کہ 7 آپ کے رشتہ دار ہونے چاہیے، 7 آپ کے پڑوسی ہونے چاہیے جو آپ کی اخلاق کا دعویٰ کریں کہ یہ بڑے بااخلاق ہیں، مروت والے ہیں، ہمدردی والے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ اولاد کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، لیکن دوسری طرف والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم والدین اپنی بچیوں کو خاص طور پر جن اسکولوں میں، جن تعلیمی اداروں میں اندھے ہو کے بھیج دیتے ہیں، ہمیں فقط ان کی ڈگری مطلوب ہوتی ہے، ہمیں فقط یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بن جائے، ہم ان کی آخرت کا، ایمان کا، عقیدے کا، اخلاق کا، ویلیوز کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ پھر جب بات بڑھ جاتی ہے، پھر ایک دنیا ہے، دھوکے باز دنیا ہے، وہ ہر ایک کو اپنے جھانسے میں پکڑ لیتی ہے۔ پھر ہمیں یاد آتا ہے اللہ، پھر رسول، پھر سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کو، ہمارے بیٹے کو ذرا آپ نصیحت کریں۔ اب نصیحت تو اس پر اثر نہیں کرے گی، اور نصیحت بھی اس مولوی صاحب کی جو مفت میں نصیحت کر رہا ہے، جبکہ اس پر جو محنت ہوئی ہے وہ محنت ان کی ہوئی ہے جو ڈالر لیتے ہیں، ڈالر وصول کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام تر واقعات ہمیں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اسلام کی قدر کریں، ایمان کی قدر کریں، اپنے ایمانیات کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو اس اسلام کی عظمت کا، اس اسلام کی برکت و رحمتوں کا احساس عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے
اور میں ایک چھوٹی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چھوٹی بات کون سی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے باپ کے پاس، ابا جان یہ یوسف ہمارا چھوٹا بھائی ہمیں دے دو، ہم جنگل میں لے جائیں اور اس کو جا کر خوب کھلائیں گے پلائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو اس کی جدائی مجھ سے گوارا نہیں ہوتی، اور دوسرا کہ جنگل میں جاؤ گے تم غافل ہو جاؤ گے، کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اس کو۔ میرے دوستو، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کو جو بھیڑیا نظر آ رہا تھا، وہ بھیڑیا فقط گوشت نوچنے والا تھا، خون پینے والا تھا، کھال کو ادھیڑنے والا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہ بھیڑیے ہیں جن بھیڑوں کے پاس اپنا ایک علم ہے، اپنا ایک فن ہے، لالچ کا سامان ہے، وہ ہماری اولاد کا ایمان اخلاق سب کو لے جائیں گے۔ اس لیے ان بھیڑیوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بچیوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ملاقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔